دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہے جس کو اللہ نے اتنی عزت دی؟ تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ آج بھی دنیا میں کسی کتاب کو اس کا 1000واں حصہ بھی عزت نہیں ملی، 1000واں حصہ بھی۔ آج اگر کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اسے کہتے ہیں بتاؤ قرآن مجید کی جو عربی ہے نا، یہ 1400 سال پرانی زبان ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے صرف حافظوں کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی کوئی زبان اب محفوظ نہیں ہے، اور عربی اتنی زبردست محفوظ ہے کہ جو الفاظ صحابہ، تابعین اور عرب کے نبی سے 40 سال پہلے کی عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے نا، وہی الفاظ آج عربی زبان میں، وہی اردو زبان میں، بہت سے ان میں سے فارسی زبان میں، بہت سے انگریزی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اب دنیا کی واحد زبان ہے جو دوسرے زبانوں سے الفاظ لینے کے بجائے اپنے الفاظ دوسری زبانوں کو ادھار دے رہی ہے، وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے، عربی میں پانی کو ماء کہا جاتا تھا، آج بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ماء۔ ڈاکٹر محمود غازی جو ہے نا، ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، بڑے خاندانی اسکالر، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بڑا تحقیقی کام کیا انہوں نے لکھا کہ ایک عجیب بات لکھی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر زندہ ہو کے آج آ جائیں، 1400 سال پرانا کوئی انسان اگر آج زندہ ہو کے آ جائے جو عربی کے علاوہ ہو، وہ ہم سے بات کرے کسی سے بھی، سمجھ میں آئے گا کیا کہہ رہا ہے؟ بڑے بڑے مورخین بیٹھ جائیں گے، عجائب گھر سے لوگوں کو نکلوانا پڑے گا زندہ کر کے نا کہ یار اس کو سمجھو بول کیا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر آج زندہ ہو کے آ جائیں، حضرت عبداللہ، اور آج وہ ہم سے ہم کلام ہوں، کوئی بھی بات کریں، دنیا کے 20 ملک کے کروڑوں عوام اس کو سمجھے گی۔ ایک ملک نہیں، 20 کے قریب ملک ہیں جن کی زبان عربی ہے، وہ 20 ملک کے لوگ ان کی زبان سمجھیں گے، پورا ایک ایک لفظ سمجھیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ایک لفظ سمجھیں گے۔ ایسا اللہ نے عربی زبان کو محفوظ کیا تاکہ یہ قرآن جب لوگوں کے سامنے پڑھا جائے تو لوگ یہ نہ سمجھیں یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا، ہم اس کو سیکھ ہی نہیں سکتے، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات کہ عربی زبان میں بھی مشکل زبان بھی ہے، آسان زبان بھی ہے، لیکن قرآن کی زبان اللہ نے بے انتہا آسان بنائی ہے۔ میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہم جب مدرسوں میں عربی گرامر سیکھتے ہیں نا، عربی زبان سیکھتے ہیں، بس آگے عربی میں ہوتا ہے، تو عربی زبان سیکھنے کے بعد سب سے پہلے جو کتاب ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ قرآن، حدیث تھوڑی اور مشکل، اور فقہ کی کتابیں اور مشکل، عربی ادب اور مشکل۔ یعنی آپ اگر کوئی زبان سیکھیں نا تو بہت آسان کتابیں آپ کی سمجھ میں سب سے پہلے آئیں گی نا۔ ارے آپ نے انگلش سیکھی، ابھی تازہ سیکھی ہے، تو انگلش کی جو پہلی کتاب ہے وہ تو سمجھ میں آئے گی، دوسری جماعت کی کتاب آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے جمعہ 8 دن تو ابھی انگلش سیکھی ہے آپ نے، تو سب سے آسان کتاب سمجھ میں آ جائے گی آپ کے۔ تو قرآن اتنی آسان عربی ہے قرآن مجید کی کہ عربی سیکھنے والا طالب علم سب سے پہلے کون سی چیز سیکھتا ہے، کون سی کتاب سمجھتا ہے؟ قرآن مجید۔ کتنا آسان۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب۔ یہ سارے الفاظ اردو میں یوز ہو رہے ہیں، حمد و ثنا ہے کہ نہیں ہے؟ للہ، اللہ کو بولتے ہیں۔ رب العالمین، رب عالمین کا معنی سارے جہاں۔ الرحمن، بڑا مہربان۔ الرحیم، بہت رحم کرنے والا۔ رحمان رحیم اردو میں استعمال ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بہت ساری زبانوں میں استعمال ہو رہے ہیں یہ۔ ارض کسے کہتے ہیں عربی میں؟ زمین کو۔ انگلش میں کسے کہتے ہیں زمین کو؟ کیا کہتے ہیں؟ ارتھ۔ یہ عربی سے آیا ہے انگلش میں۔
اور بہت سے الفاظ عربی سے انگلش میں گئے ہیں. ایسی زبان کہ وہ تو محفوظ ہے ہی, اس نے دوسری زبانوں پہ اپنا اثر ڈال دیا, دوسری زبانوں کا اثر قبول نہیں کیا اس, ورنہ زبان دوسری زبان کا اثر قبول کر کے تبدیل ہو جاتی ہے. ایسی خاندانی زبان اللہ نے بنایا عربی کو, قرآن کی وجہ سے محفوظ کیا. الرحمن الرحیم, مالکی, مالک کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, مالک کا معنی مالک. یوم الدین, یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو کہتے ہیں نا, یوم سیاہ. الدین, روز جزا. ایاک نعبد, نعبد عبادت سے نکلا ہے, عبادت کا لفظ اردو میں نعبدو بنا دیا نا اس کو, عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایسی زبان کہ اتنی صاف ستھری, اور ایسی, ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے, بڑی خاندانی بات, اس کو نوٹ کر لیں. اس نے یہ کہا ہے, گورے کی بات ہے, مجھے موقع ملا میں اس کا حوالہ پیش کروں گا, کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تحقیق سے 1000 سال بعد بھی اس طرح فائدہ اٹھائیں جیسے آج اٹھا رہے ہیں, تو وہ کتاب اگر لکھنا چاہتا ہے تو ایسی کتاب میں اس کے لیے عربی کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی کتاب 1000 سال بعد بھی لوگ سمجھیں, تو عربی زبان کے علاوہ کسی اور کتاب میں آپ ایسی کتاب, کسی اور زبان میں آپ ایسی کتاب نہیں لکھ سکتے. اور یہ بالکل صحیح کہا انگریز نے. اس نے یہ بات کی ہے کہ عربی میں 1000 سال پہلے کی جو کتابیں ہیں نا, جو لکھی گئی ہیں, 1200 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں, چاہے وہ سائنس کے موضوع پر ہوں, چاہے وہ دین کے موضوع پر ہوں, چاہے وہ فزکس کے موضوع پر ہو, جو مسلمان سائنسدان ہے, البیرونی نہیں تھا فلکیات, ماہر فلکیات تھا 800 سال پہلے البیرونی, اس نے کرو ٹریگنومیٹری کی بنیاد رکھی ہے. جتنی کرو ٹریگنومیٹری ہے نا آج گورے جو استعمال کرتے ہیں, یہ ساری البیرونی سائنسدان کی ایکویشنز ہیں. تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے البیرونی کی کتابیں پڑھ کے کرو ٹریگنومیٹری سیکھی ہے, اور پوری کیلکولیشن کرنا, یہاں بیٹھے بیٹھے قبلہ کہاں ہے, اور جو کرو ٹریگنومیٹری بہت مشکل ہوتی ہے اس کی ایکویشنز. تو وہ 700 سال پہلے کے سائنسدان کی کتاب پڑھ کے انہوں نے عربی وہ ٹریگنومیٹری سیکھی ہے. لیکن 700 سال پہلے انگلش میں لکھی ہوئی کوئی کتاب آج سمجھ میں آ سکتی ہے کیا؟ پتہ نہیں اس وقت انگلش تھی بھی کہ نہیں تھی, کوئی اور زبان ہوگی جو بعد میں جا کے انگلش میں کنورٹ ہوئی ہے. حتیٰ کہ گوروں نے جو 150-200 سال پہلے انگلش میں کتابیں لکھی ہیں, آج انگلش سیکھنے والے, جو انگلش جاننے والے لوگ ہیں, ان کو 150-200 سال پرانی انگلش سمجھنے میں اچھی خاصی مشکل ہوتی ہے, اور 100 سال کے بعد وہ ان کی عقل سے بالکل اوپر کی چیزیں ہو جائیں گی. کیا خاندانی زبان ہے یار. اس نے کہا کہ بھئی آپ نے عربی میں جو 1000 سال پہلے کی کتابیں, ہم قدوری جو پڑھتے ہیں نا فقہ کی کتاب, وہ تقریباً 1100 سال پرانی کتاب ہے, لیکن طالب علم بڑے آرام سے پڑھتا ہے. وہ تاریخ کی جو کتابیں عربی میں لکھی گئی ہیں 1300 سال پہلے کی کتابیں ہیں. 1300 سال پہلے بھی جو ہے نا, جو ہسٹری لکھی گئی ہے, جو 100 سال کے کام ہوئے تھے. محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہے, وہ تقریباً 1300 سال پہلے کتابیں لکھ کر گیا تاریخی. غزوہ بدر, غزوہ احد, یہ ہوا, پھر وہ تو بہت قریبی زمانہ تھا نا نبی کے دور کا. وہ کتابیں آج ایسے سمجھ میں آتی ہے 2 اور 2 4 کی طرح. تو بتاؤ 1300 سال پرانی کوئی زبان ہے جو آج سمجھ میں آئے؟ تو اس انگریز نے لکھا کہ عربی وہ واحد زبان ہے کہ آپ اگر اپنی سائنسی تحقیقات عربی میں لکھیں گے تو آپ کی ان تحقیقات سے 1000 سال بعد بھی فائدہ اٹھایا جا سکے گا. اور اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ انگلش میں اگر آپ وہ کتابیں لکھیں گے تو 200, 250, 300, 400, 500 سال کے بعد کوئی ضمانت نہیں ہے کہ لوگ وہ کتاب سمجھ سکیں. ہو سکتا ہے دنیا میں 2-4 اس کے ماہرین ہوں, باقی کوئی نہیں سمجھے گا, کیونکہ انگلش بھی بہت تیزی کے ساتھ بولو چینج ہو رہی ہے, بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں 15-20 سال پہلے کی انگلش کے کچھ الفاظ چینج ہو چکے ہیں, اب کچھ اور بن چکے ہیں وہ. اور وہ یہ تو نیچرل ہے نا. اردو کتنی چینج ہو چکی ہے. آپ مرزا غالب کو لے کر آئیں, سمجھ میں آئیں گے کیا بول رہے ہو بھائی؟ پہلے اس نے مس کہا, پھر تک کہا, پھر بل کہا, اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. یہ تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے. انگشت بدنداں رہ گیا میں. مرزا غالب تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے نا, نہیں سمجھ میں. اور 100 سال کے بعد یہ ہمارے جتنے یوٹیوب پہ بیان چل رہے ہیں نا, کسی کی کھوپڑی میں
لوگ بولیں گے 100 سال پہلے مفتی طارق مسعود گزرے تھے, کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہیں گے یار اتنی گاڑی اردو, استغفر اللہ. اس وقت اردو آدھی اردو ہوگی, آدھی انگلش ہوگی, آدھی کچھ اور مل کے پتہ نہیں یہ باقی رہ گیا یا کوئی نئی زبان بن چکی ہو. تو یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے ایک قوم کے کلام کو محفوظ کر دیا. اللہ نے کہا تم وہ خوش قسمت ہو کہ تمہاری زبان میں قرآن نازل کر رہا ہوں, تمہارے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو, لیکن تمہاری زبان کو میں کیا کر دوں گا, ہمیشہ کے لیے محفوظ. آج وہی قرآن الحمد سے لے کے شروع کیا جاتا ہے اور والناس پہ ختم. اور عزت کتنی دی اللہ نے اس کتاب کو. چند باتیں کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. آج مائک ٹھیک نہیں ہے, چیخنا بہت پڑ رہا ہے, کھوپڑی گھومتی ہے پھر اس سے نا. کہ دنیا میں کوئی کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام لکھا ہوا نہ ہو, ہے بھائی؟ ہر کتاب کے ٹائٹل پہ کیا ہوتا ہے؟ رائٹر کا نام. حتیٰ کہ بائبل پر بھی رائٹر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام بولو نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا رائٹر کون ہے. اور رائٹر بھی نہیں ہے اللہ, اللہ متکلم ہے. اللہ نے یہ لکھی نہیں ہے, اللہ نے کلام کیا. یہ اور عزت دے دی اللہ نے اس کو, کلام کیا. جبریل سے کلام کیا اور جبریل کے ذریعے اپنا کلام نبی کے قلب پہ نازل کیا. ایسا اللہ جب کلام کرتا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ, اس کلام کو جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام, اس کو جب ہمارے نبی کے دل پہ نازل کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں سخت ترین پسینہ آتا تھا. آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم صبح سحری کے وقت تک کھا سکتے ہو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور کالے دھاگے میں فرق تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے. یہ جب ہوتا ہے جب مشرق کی طرف سورج کی روشنی ایسے لمبائی میں پھیلنا شروع ہوتی ہے. اب صحابی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا, وہ سمجھے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا, حالانکہ یہ کنایا تھا کہ صبح صادق ہو جائے. تو وہ صحابی جو تھے نا وہ یہ لے کے بیٹھ گئے اور دھاگوں میں فرق کرنے لگے. تو جب فرق کرنے لگے تو پریشان ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے کلام کا مطلب کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایک لفظ نازل کیا چھوٹا سا, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, کہ رات یعنی کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے یعنی فجر کا وقت ہو جائے. تو یعنی فجر اتنا لفظ نازل کیا اللہ نے, من الفجری کا لفظ. اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا سا لفظ جب نبی پہ نازل ہوا تو شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ ٹپکنا شروع, ایسے نچڑنا شروع. ہم سمجھ گئے کہ آپ پر کیا نازل ہو رہی ہے, وہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت میں آئے تو آپ نے کیا لفظ پڑھا, من الفجر, بس اتنا سا لفظ. تو یہ اللہ کا کلام تھا. ایک اور دلچسپ واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں, قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں, لا یستوی القاعدون من المؤمنین, جو مومنین میں پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو رہے جو میدان جہاد میں بولو لڑتے ہیں. پیچھے بیٹھنے والے آگے میدان جہاد میں لڑنے والوں کے برابر, بولتے کیوں نہیں یار, کیا ہو گیا, نہیں ہے. وہ لڑ رہے ہیں میدان میں, قربانیاں دے رہے ہیں, تم یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے تم نماز پڑھ رہے ہو, زکوٰۃ دے رہے ہو, عبادت کر رہے ہو, لیکن ان سے ایسا تھوڑی ہوا. تو ہاتھ ضائع ہونے کا خطرہ, آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ, شہادت کا خطرہ, گرفتاری کا خطرہ, وہ 10 خطرے مول رہے ہیں. تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم ان کے برابر ہو سکتے ہو؟ اب بعض صحابہ معذور تھے, ان کا جذبہ تھا میدان جہاد میں لڑنے کا, لیکن معذوری کی وجہ سے ان کو نبی جانے کی پرمیشن نہیں دیتے. وہ اتنے غمزدہ ہوتے کہ روتے تھے کہ کاش اللہ ہمیں صحت دیتا, ہم بھی جا کے لڑتے. اب جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ان کا دل تو اور بیٹھ گیا کہ بھئی ہمارا تو بالکل انہی کی طرح لڑنے کا جذبہ ہے, ہمارے بازوؤں میں طاقت نہیں, ہمارے کوئی نابینا تھے, کوئی بیچارے معذور تھے پاؤں سے, کوئی اپاہج تھے, تو ہمیں تو نبی روکتے ہیں ورنہ ہمارا تو جذبہ ہے, اور اللہ نے کہا کہ تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے.
جبکہ ہم تو روتے ہیں یہاں بیٹھ کے، کاش ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع ملتا. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اشکال کیا نا، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی، ران مبارک میری ران پر تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پر وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع. صحابہ گئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم تو معذور ہیں، اور اللہ کہہ رہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، پیچھے بیٹھنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں. تو ہم تو شوق سے تھوڑی پیچھے بیٹھے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کو میں نے دیکھا، اتنی وزنی ہو گئی کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ چٹخ کے پچک جائے گی، ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کی، اتنی بھاری ران ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ پر ایسے کپ کپی کے آثار. تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلکا ہو گیا، اور آپ نے ایک لفظ کی تلاوت کی، غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری. بولو نا یار، یہ اردو میں تو بڑا لمبا لفظ ہو گیا، بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری نہ ہو. آواز نہیں آ رہی مجھے، کون سا جا رہی ہے میری آواز؟ میرا بھی کھوپڑی خراب ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ان کو، تصویر پہ گزارا کریں. تو غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو ضرر نہ ہو. اردو میں تو یہ لفظ بہت لمبا ہے، عربی میں غیر اولی الضرر، بس اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے. اور صحابی کہتے ہیں اتنا جسم بوجھل ہو گیا کہ میری ٹانگ مجھے قریب تھا کہ ٹوٹ کے چٹک کے پچک جائے گی وہ. اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ نچڑنے لگا جہاں پہ. میں یہ سوچتا تھا کہ جب اللہ نے یہ نازل کرنا ہی تھا ہے بھائی کہ جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ آگے جانے والوں کے برابر نہیں ہے، بشرطے کہ ان کو کوئی معذوری نہ ہو، تو پہلے ہی نازل کر دیتا. کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا یار؟ تاکہ صحابہ کو اشکال ہی نہ ہوتا. صحابی نے آ کے اشکال کیا کہ ہم تو عذر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی ان کے برابر نہیں ہیں جو آگے لڑ رہے ہیں. پھر اشکال کیا، پھر اللہ نے کیا دیا؟ جواب دیا. تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کو تو پتا تھا کہ ان کے دل میں اشکال پیدا ہوگا، تو اللہ اشکال کرنے سے پہلے ہی پوری آیت نازل کر دیتے نا. پہلے آدھی نازل کی، پھر اس میں ایک جوڑ دیا، ایک اس میں جو ہے نا گویا کہ ایک پیوند لگایا گیا ہے. تو اصل میں یہ حکمت تھی قرآن کی حقانیت، قرآن کی حقانیت کہ نبی اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، ورنہ نبی اس کی تشریح کر دیتے نا کہ بھائی تم جو میرے پاس آئے ہو اور یہ پوچھ رہے ہو کہ پیچھے بیٹھنے والے آگے بیٹھنے والوں کے برابر نہیں ہیں، تو میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. میرا وہی تو ویسے بھی آتی تھی نا جس کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ بھی تو اللہ سے پوچھ کے ہی باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے بتایا کہ اس میں خود بخود یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو، یہ بتا دیتے. لیکن نہیں، اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس میں نبی اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن بولو نہیں کر سکتے. اور صحابہ کو یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ نبی کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں. اپنے الفاظ میں انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ واقعی من جانب اللہ الفاظ نازل ہو رہے ہیں کہ ایک لفظ نے اتنا بوجھل بنا دیا کہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہاری ٹانگ ٹوٹ کے ہلاک ہونے والی تھی. اس کا مطلب یہ ایک لفظ کا بوجھ ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا اور پیغمبر کے قلب پہ نازل ہوا، تاکہ صحابہ کو اور اطمینان ہو جائے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے. اپنے کلام کے وقت یہ کیفیت تھوڑی ہوتی ہے انسان کی. تو ایسا اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، اور کیسی عزت دی اللہ نے. کتاب پہ ٹائٹل پہ مؤلف کا نام بولو نہیں، تعارف کیا ہو رہا ہے؟ کتاب میں انٹروڈکشن ہوتا ہے نا شروع میں، یہ کتاب فلاں سن میں لکھی گئی ہے، ایک حادثہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں ہم نے یہ لکھی. قرآن اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا کرواتا ہے؟ ذالک الکتاب، اے لوگو یہ کتاب ہے. کیا انداز ہے نا کتاب شروع ہونے کا، اے لوگو یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اے اللہ یہ لکھی کیوں گئی ہے، یہ نازل کیوں کی گئی ہے؟ ہدن، یہ تمہیں گائیڈ کرے گی صحیح کیا ہے اور بولو غلط کیا. یعنی
پہلے جملے میں ہی بتا دیا کہ اس جیسی دنیا میں کوئی کتاب ہے نہیں, کیونکہ گائیڈنس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کرتی نہیں ہے. آپ کہو یار بہت ساری کتابیں گائیڈ کرتی ہیں, فزکس کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر کتا آپ کے پیچھے دوڑے گا تو کتنی دیر میں آپ کو پکڑ لے گا. یہی ہوتا ہے نا, اتنی کلومیٹر سے آپ دوڑو گے تو اتنی دور میں وہاں پہنچ جاؤ گے, یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو بہت زبردست گائیڈ کرتی ہیں. بھائی انتظامیہ کی مشاورت صحیح بات طے کی گئی ہے کہ حالات اور کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے لیے تراویح کا انتظام نہیں کیا گیا, چونکہ کچھ خواتین آ گئی تھیں اس لیے وقتی طور پر پردے کا انتظام کیا گیا ہے. خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھر پر تراویح پڑھیں, کل سے مسجد میں پردے کا انتظام نہیں ہوگا. چلو ٹھیک ہے, سنا دی ہم نے بھائی اعلان. تو کیا کہہ رہا تھا میں, گائیڈنس, گائیڈ صرف یہ کرے گی آپ. اصل میں یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے نا کہ میری گاڑی کہاں سے ٹھیک ہوگی, یہ خاندانی گائیڈنس تھوڑی ہے, صحیح ہے نا, میرا گردے کی پتھری کیسے نکلے گی. اصل میں تو گائیڈنس خاندانی وہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی منزل بتائے. دیکھو آپ سفر میں راستہ بھول گئے کہ جانا کہاں ہے, تو بہت سے لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, کچھ آپ کو بتاتے ہیں واش روم کہاں ملے گا آپ کو تاکہ آپ کا پیٹ کیا ہو جائے, تھوڑا ہلکا ہو جائے. گائیڈ تو وہ بھی کر رہا ہے, اس کو آپ اتنی ویلیو نہیں دیں گے. ایک یہ بھی گائیڈ کرے گا یار ادھر ہوٹل ہے وہاں کھانا کھا لینا, لیکن آپ کو جو اصل گائیڈنس چاہیے وہ کیا, کہ میری منزل کہاں ہے, مجھے جانا کہاں ہے. ان چیزوں میں آپ دوسرے درجے میں دلچسپی لوگے. پہلے آپ اس فکر میں لگے رہو گے کہ مجھے منزل کا پتہ چل جائے, میں نے جانا کہاں ہے. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو پشاور کی طرف, راستہ بھول گئے, اب آپ سب سے زیادہ فکر اس کی نہیں کرو گے کہ واش روم کہاں ہے, ہوٹل کہاں ہے, پانی کہاں سے ملے گا, چائے کا گٹکا کہاں سے ملے گا, نسوار کی دکانیں کہاں آئیں گی, گٹکے کی کہاں آئیں گی. سب سے پہلے کھوپڑی میں مسلط ہوگا آپ کے بھائی جان پشاور کا راستہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو میں الٹا جا رہا ہوں اور پشاور کے بجائے اور دور ہوتا چلا جاؤں, میرا سفر کیا ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. سب سے پہلے انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری منزل کہاں ہے, مجھے جانا کہاں ہے. تو قرآن کہتا ہے تمہیں, قرآن یہ گائیڈ کرے گا کہ تم پیدا کیوں ہوئے, تم نے جانا کہاں ہے, تمہاری پیدائش کا مقصد کہاں ہے, الٹیمیٹ ویژن کیا ہے تمہارا. اس ویژن کو سامنے رکھ کر چھوٹے موٹے ویژن آتے رہیں گے دائیں بائیں, وہ تو ٹھیک ہے, واش روم بھی جانا ہے, شادی بھی کرنی ہے, بچے بھی پیدا کرنے ہیں, اور ہسپتال بھی بنانے, اور ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے, اور انجینئر بھی پیدا ہوں گے. یہ تو سارے سفر کے راستے کے لوازمات ہیں. جیسے موٹر وے پہ قیام و طعام کا انتظام بھی ہوتا ہے, لیکن موٹر وے قیام و طعام کے لیے نہیں بنی ہے, آپ کو کراچی سے پشاور پہنچانے کے لیے بنی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. اصل مقصد موٹر وے کا کراچی سے آپ کو عزت کے ساتھ پشاور پہنچانا, لاہور پہنچانا, ملتان پہنچانا ہے. درمیان میں قیام و طعام اور واش روم اور مسجدیں, یہ موٹر وے کا اصل مقصد نہیں ہے. یہ تو مسافر کو منزل تک پہنچنے والے کو درمیان میں لوازمات چاہیے ہوتی ہے. تو قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ آپ کو آپ کی ضرورت کے معاملے میں گائیڈ کرتی ہیں کہ گاڑی پنچر ہو جائے تو وہاں سے جڑوانا. لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, میکینک اس کے وہاں سے ملیں گے, انجن آئل کتنے دن میں تبدیل ہوگا, آپ کا اپنے پھیپھڑے کب خراب ہوں گے, کورونا سے کیسے بچنا ہے, ویکسین آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے. یہ قیام و طعام ہے درمیان میں, ٹھیک ہے نا. قرآن آپ کو بتائے گا کہ جس زندگی کی موٹر وے پہ تم چل رہے ہو تو اس موٹر وے میں تمہارا اصل ہدف کہاں ہے, اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے دائیں مڑنا ہے, اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے بائیں مڑنا ہے. بہت مشکل ہے ماموں بات سمجھانا. آج کل ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو جب بات سمجھ میں آئی تھی اس کو ماموں کہتے تھے. ہم کیا کہتے تھے اس کو, ماموں. ماموں بات سمجھ لیا, سمجھا. ماموں اس لیے کہ پیار سے نا, کہ تجھے بڑا بھی بنا رہا ہوں میں. بڑا ماموں بڑے ہوتے ہیں نا, اور ننیال کا رشتہ ذرا محبت والا ہوتا ہے, چاچو تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں نا, ددیال والا ہوگا. تو ماموں کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تمیز سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. تو قرآن نے انٹروڈکشن کروایا, ہدن, یہ کیا ہے, یہ گائیڈنس. اے اللہ اگر یہ گائیڈنس ہے, کیسا خاندانی تعارف ہو رہا ہے یار. شروع ہی ایسا عجیب, اس سے لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہوتا تو نہ آپ کسی اسکول میں پڑھے, نہ کالج میں پڑھے, نہ لکھنا جانتے, نہ پڑھنا جانتے. انہیں کیا پتا تھا یار اس طرح سے کلام کو شروع کرنا ہے بھائی. ہدن کیا ہے,
ہدایت. ہادی بھی نہیں کہا کہ ہدایت دینے والی, یہ تھوڑی ویلیو کم ہو جاتی. ہدن سراسر ہدایت ہے, اے ٹو زیڈ الحمد سے لے کے والناس تک سراسر کیا ہے؟ ہدایت. دیکھو کوئی شخص عدل کرنے والا ہوتا ہے اسے لوگ کہتے ہیں عادل ہے, عدل کرنے والا, اور جب غلو کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تو سراپا عدل ہے. عدل کا دوسرا نام ستار بھائی, عدل کا دوسرا نام یہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب مبالغہ کر رہے ہیں بھائی, عدل نام ہی اسی کا ہے. تو دوسری شرط قرآن نے بتائی ہدن, پہلا انٹروڈکشن کیا کروایا, کیا یہ ہدایت. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو اتنے ذہین لوگ دنیا میں آئے, اس کو پڑھ کے بھی گئے, انہیں تو گائیڈنس بولو ملی نہیں. ہم تو جب موٹر وے پر جاتے ہیں اور ہمارا ہدف پشاور ہوتا ہے تو ہمیں بار بار سائن بورڈ کے ذریعے منزل کا پتہ چلتا ہے کہ پشاور اتنے کلومیٹر, دائیں مڑیں بائیں مڑیں, رائٹ ٹرن, کیپ لیفٹ, اور یوں کرے اور یوں کرے, اور اس موٹر وہ جو ہے نا وہ انٹرچینج سے آپ اتر جائیں, اور وہ تو بالکل صحیح, وہ تو ہر ایک کو مل رہی ہوتی ہے. تو معاذ اللہ اس سے تو پتہ چلتا ہے بھائی موٹر وے جو آپ کو ہدایت دے رہی ہے اس میں زیادہ ایکوریسی ہے بنسبت کس کے؟ قرآن کے. کیونکہ یہاں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کخ بھی فائدہ نہیں ہوتا. کیا ہو گیا بھائی, کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. ابو جہل بھی تو سن رہا تھا نا, ابو لہب بھی سن رہا تھا. حضرت عمر چند آیتیں سن کے تبدیل ہو گئے اور ایسا ایمان پر قائم ہوئے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی ایک مجھے مسجد حرام میں وہ شخص نماز سے روکے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے. چند آیتیں سنی اور منزل سمجھ میں آ گئی کہ جانا کہاں ہے میں. لیکن بہت سے پڑھ رہے ہیں, کوئی فائدہ بولو نہیں ہو رہا. تو قرآن نے بتا دیا ہدایت تو ہے, ہر ایک کے لیے نہیں. للمتقین, ان لوگوں کو جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں, جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں. کیا مطلب؟ آپ موٹر وے پہ چل رہے ہو, آپ کی منزل پشاور ہے, لیکن آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ میری منزل ہے کیا. آپ موٹر وے پر صرف انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہو کہ چلیں موٹر وے پہ چل کے دیکھیں کہ ہے کیا. اور موٹر وے والوں نے ایسے سائن بورڈ فرض کرو کہ لگا دیے ہوں کہ جو واقعی پشاور جانا چاہتا ہے اس کو تو وہ لکھائی سمجھ میں آئے, کوئی ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے فرض کرو انہوں نے, اور جو نہیں جانا چاہتا, جو لوفری کے لیے نکلا ہے, اس کو وہ سائن بورڈ سمجھ میں آئے ہی نہیں. تو موٹر وے کی انتظامیہ میں تو یہ طاقت نہیں ہے, لیکن خدا میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے کلام میں ایسا اثر پیدا کر دے کہ جو سیدھے راستے کا متلاشی ہوگا اس پر یہ آیتیں اثر کریں گی. جو سیدھا راستہ چاہتا ہی نہیں ہے, الحمد سے لے کے والناس تک کروڑوں مرتبہ پڑھ لے گا, اللہ فرماتے ہیں اسے کک بھی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے یہ قرآن کی خاصیت اس لیے رکھی تاکہ جو طلب والے لوگ ہیں, جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں, ان کو ملے. فالتو لوگ اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. یہ انٹروڈکشن ہے جو ہم تراویح میں شروع کرتے ہیں, اور پھر اللہ صفات بیان کرتے ہیں جو انشاءاللہ پورے رمضان چلتی رہیں گی. آپ لوگ تراویح بھی پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ, اور تراویح کے بعد جو روزانہ یہ بیان ہوگا اس میں بھی پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے, اس نیت اور جذبے کے ساتھ کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے آپ کو مکمل چینج بولو کرنا ہے. لوفری کے لیے بیٹھے ہیں, مفتی صاحب کبھی لطیفے بھی سنا دیتے ہیں یار, کبھی شادیوں پہ بیان کر لیتے ہیں تو تھوڑا طبیعت خوش ہو جاتی ہے, اس نیت سے نہیں آ رہی آواز, کل سے آئے گی انشاءاللہ, کل سے آئے گی. ان کو بتا دینا میں نے کیا کہا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنائے. وما علینا. ان آیات میں اللہ تعالی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جنت سے نکالے جانے اور پھر ان پر جو آزمائشیں آئیں ان کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. میری آواز آپ سب کو صاف آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر ہے بھائی؟ چلو, ہسٹری ہے یہ, ونس اپون اے ٹائم کہ ہمارے والد محترم کو جنت سے نکالا گیا تھا. اس واقعہ میں بہت سارے اسباق ہیں. قرآن جب کوئی
تاریخی واقعہ سناتا ہے تو قرآن کے پیش نظر جرنل نالج بولیں نہیں ہوتی. جنرل نالج کے لیے نہیں, کیونکہ جنرل نالج کے واقعات تو بہت ہیں. تبھی قرآن تاریخ بھی مینشن نہیں کرتا ہے کہ یہ واقعہ کس سن میں ہوا. نوح علیہ السلام کا قرآن نے بتایا, 950 سال تبلیغ کی, کس سن میں آئے اس تاریخ کا قرآن تذکرہ بولو نہیں کرتا. کیونکہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا کہ کس تاریخ میں آئے تھے. مورخین بتاتے ہیں کہ یہ اس سن میں ہوا تھا, قبل مسیح اتنے ہزار سال پہلے. اور یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام, اگر ہم ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے, کیونکہ جو سلسلہ نسب چلتا ہے نا وہ اتنا ہی چلتا ہے. لیکن قرآن واقعات میں تاریخ کو مینشن نہیں کرتا, بلکہ حدیثوں میں بھی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ آپ اسلامی تاریخ میں واقعات دیکھیں جو احادیث میں واقعات بیان ہوئے ہیں, خود جن کا براہ راست نبی کی سیرت سے تعلق ہے, ان میں بھی بہت اہم واقعات میں تاریخوں کو محفوظ نہیں کیا گیا. بعض دفعہ ہسٹری میں تاریخ اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ وہ واقعی غلط ہوتا ہے, تبھی آپ کو پوری تفصیل معلوم نہیں ہوتی. آپ جب عدالت میں گواہی دیتے ہیں, فلاں شخص نے چوری کی ہے, جج پوچھتا ہے کس دن, آپ کہتے ہیں پتہ نہیں. جج پوچھتا ہے کہ ٹائم کیا ہو رہا تھا, چلو ڈیٹ بھول گئے ہو, ٹائم کیا ہو رہا تھا, آپ کہتے ہو پتہ نہیں. جج پوچھتا ہے سردیوں کا موسم تھا, کم بخت گرمیوں کا موسم تھا, کچھ تو منہ سے پھوٹنا, آپ کہتے ہو یہ بھی مجھے یاد نہیں. جج کہتا ہے کہ اس کا مطلب آپ چھوڑ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, آپ کیا کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. تو تاریخ اگر معلوم نہ ہو تو بعض دفعہ تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں, کیونکہ بندہ پوری ڈیٹیل بتا ہی نہیں رہا. لیکن بعض دفعہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے اگر یعنی وہ واقعہ کا ثبوت پہلے سے ثابت ہو, پھر بھی آپ ڈیٹ کو مینشن نہیں کر رہے, لیکن آپ نے دوسرے دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. ایسے موقع پہ ڈیٹ نہ بتانا اس کی علامت نہیں ہے کہ واقعہ غلط ہے. اس کی علامت ہے کہ اگر ان چیزوں میں آپ کو لگا دیا گیا تو اس واقعے کا جو اصل سبق تھا, اصل مقصد تھا, وہ مقصد نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. اگزامپل کے بغیر, مثال کے بغیر آج کل بات سمجھ میں آتی نہیں ہے لوگوں کے, یہ بڑا مسئلہ ہے. کہتے ہیں نا کوئی مثال دو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیدا ہوئے تھے, اس کو تو ساری دنیا بھی مانتی ہے کہ نہیں مانتی, گورے بھی مانتے ہیں ہاں بھائی یہ واقعہ ہے. حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہے نا, ملحد, جو بالکل ہی مذہب کے جڑ سے ہی منکر ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نامی شخص دنیا میں آئے تھے. وہ الگ بات ہے, وہ ان کو جھوٹا نبی کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ, اور ایک دن دنیا سے گئے بھی تھے. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اسلامی تاریخ میں اس سے بڑا واقعہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسلامی تاریخ, اسلام کے بانی کون ہیں, بانی سے میری مراد یعنی جنہوں نے اسلام کا تعارف کروایا, محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے؟ تو اسلام میں جیسے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم شخصیت کون ہے؟ قائد اعظم. اب آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھا رہے ہو, اس میں قائد اعظم کا نام ہی نہیں آ رہا کہیں. لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ, یہ ایسا ہی ہے جیسے شادی میں دولہا ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا, سارے آ گئے, دولہا دلہن مارکیٹ سے کیا ہیں, شارٹ ہیں. تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا.
تو اسلام کا انٹروڈکشن کروانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلامی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا دنیا سے جانا، اس سے بڑا واقعہ اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا. لیکن دونوں کی تاریخیں مارکیٹ سے کیا ہیں؟ بولو، شارٹ. مسلمانوں کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو حیرانگی نہیں ہو رہی؟ مجھے آپ کی حیرانگی نہ ہونے پر حیرانگی ہو رہی ہے. دونوں کی تاریخیں مسلمانوں کے پاس، بولو نا یار، محفوظ ہی نہیں ہے. کوئی غیر مسلم اعتراض کر سکتا ہے یار تم تو کہہ رہے ہو اسلام اتنا محفوظ ہے، ایک ایک ادا نبی کی محفوظ ہے، تمہیں تو ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہی معلوم نہیں ہے. دنیا میں کسی کی زندگی میں سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ وہ آیا کب تھا. اور اگر پہلے سے بتا دیا جائے کہ جائے گا کب، تو میرا خیال ہے وہ ڈیٹ ہم کبھی بھی بھولیں گے نہیں. وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے نا فلاں دن گیا. لیکن انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے اہم ترین دن اس کی پیدائش اور اس کا دنیا سے جانا. تبھی 99% لوگ اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد رکھتے ہیں. خاص طور پر کوئی سیلیبریٹی ہو، کوئی مشہور شخصیت ہو، اس کی ڈیٹ آف برتھ نہیں بھولی جاتی. اس کی تو ہسٹری میں سب سے پہلے لکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے. یہاں سے تو سوانح حیات شروع ہوتی ہے. آپ کسی کی حیات پر جب کوئی لکھتے ہیں تو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے پیدا کس دن ہوئے. یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کس صدی کے ہیں، یہ کس ماحول میں تھے، کہاں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے. تو اسلامی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ کیا ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس ڈیٹ کو ہوئے. اور چلو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے، ڈیٹ یاد نہیں رکھی. اس وقت تھوڑی آپ نے پیدا ہوتے ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس وقت یہ تاریخ نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے، لیکن وفات کا تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن تو صحابہ کے لیے اس سے بڑا حادثے کا دن کوئی تھا نہیں. بعض جانوروں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا غم میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکل گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ لفظ میں اپنے کانوں سے سننا گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. زندہ ہیں آپ کا انتقال نہیں ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا جو حواس باختہ ہو گئے تھے، اوسان خطا ہو گئے تھے. ان سے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإنہ قد مات، تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جس نے اسلام کو اس لیے فالو کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا، اللہ کی رضا اس کے پیچھے نظر نہیں تھی، ایک شخصیت کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے. اعلان سن لے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا مذہب ختم. لیکن من کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جس نے محمد پر ایمان اس لیے لایا کہ کون خوش ہو جائے؟ اللہ خالق. فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آئے گی. کیا اسلام کے عقیدے میں صفائی کتنی ہے یار. اور یہ اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کر رہے ہیں جن کو عقیدت سب سے زیادہ تھی. جب ان کا کانسیپٹ اتنا کلیئر تھا تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نہیں، وہ تو ایک انسان ہے. یہ کس کی رضا کے لیے؟ خدا نے بنایا ہے. انہوں نے اپنی طرف دعوت نہیں دی ہے، انہوں نے کس کی طرف دعوت دی ہے؟ خدا کی طرف. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے سے یا دنیا سے چلے جانے سے اسلام، آپ کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ تو ایک شخص ہیں. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم،
بھلا بتاؤ اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے واپس ہٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ پہلے بھی پڑھتے تھے مگر اس کا مطلب سمجھ میں آج آیا ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ اس زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام بتاؤں کیا ہے؟ دوسری شادی کرنا۔ خیر، تو بات سمجھانا بھی بہت، یہ بات بھی تو سمجھانا بہت مشکل ہے نا کہ دوسری شادی کرو، تو اس کا مطلب اصل شادی کرنا مشکل نہیں، اصل کیا ہے؟ سمجھانا مشکل ہے کہ اس کی اہمیت۔ یہ چلتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں نا، یہ پروگرام چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ خیر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت میں نے پہلی دفعہ سنی، حالانکہ پڑھتے رہتے تھے مگر یہ تو اسی موقع پہ تو نازل، اسی موقع کے لیے نازل ہوئی۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد۔ غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو بہت سے صحابہ نے کیا تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا آپ زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، جاؤ لڑو، تم بھی شہید ہو جاؤ، کیا فائدہ زندہ رہنے کا۔ تو اس پہ قرآن نے کہا کہ بھائی تم جو اسلام کو فالو کر رہے ہو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں، کوئی پیغمبر دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، وہ اس کا ایک وہ میسنجر ہے، اس کا کام ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور دنیا سے چلے جانا۔ تو تم نے اسلام کو فالو کرنا ہے اللہ کے لیے، نبی کی موت اور نبی کی حیات سے تمہارے اسلام پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک اشکال کا جواب دے کے ہم آگے چلتے ہیں۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ خود نبی کی رضا، یہ بھی تو اسلام میں ایک پسندیدہ کام ہے نا۔ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کرتا تھا تو وہ تو زندہ ہے، جو نبی کے لیے کرتا تھا تو گویا اس کو مایوس کر رہے ہیں۔ بھئی نبی کے خوش کرنے کے لیے اگر اسلام پر عمل کر رہے ہو تو نبی تو چلے گئے، تو گویا یہ ایک طرح سے حوصلہ شکنی ہے نا کہ بھئی تمہاری تو معاذ اللہ بظاہر نیت ہی ٹھیک نہیں تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا یہ تو بذات خود ایک اچھا کام ہے نا، یہ بھی تو ایک شریعت میں مقصود ہے نا، یہ بھی تو اسلام میں ایک پسندیدہ کام ہے، پیغمبر ہیں آپ، کوئی عام شخصیت تھوڑی ہیں۔ اس کا جواب سمجھیں، اس سے اسلامی عقیدے کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں پیغمبر کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، محمد ہیں، عربی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں۔ اس حیثیت سے آپ کو خوش کرنا یہ اللہ کی رضا کو خوش کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ ایک حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے سفیر ہیں۔ سفیر کو ناراض کرنا کس کو ناراض کرنے کے مترادف ہے؟ کہ جس نے اس کو سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ اس حیثیت سے آپ کو راضی کرنا یہ اللہ ہی کی رضا ہے، اور قرآن میں دونوں قسم کی رضاؤں کا ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے مدینہ تو بہت سے منافقین آئیں گے، گول مول باتیں کریں گے، وہ یہ بتائیں گے ہم جنگ میں اس لیے نہیں گئے تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، لیکن اگر آپ ان سے خوش ہو بھی گئے تو اللہ ان سے خوش بولو نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب پیغمبر کو خوش کرنا بسا اوقات اس سے اللہ خوش نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ یہاں پیغمبر کو جو خوش کیا جا رہا ہے، منافقین جو خوش کر رہے ہیں وہ اس حیثیت سے نہیں کر رہے کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں، کیونکہ اس میں پہلے اللہ کو دیکھا جاتا کہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں اس حیثیت سے خوش کر رہے ہیں کہ آپ جنگ کے کمانڈر ہیں، آپ ایک امیر ہیں، آپ ایک سردار ہیں۔ تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے جو میرا ذمہ دار سردار ہے میں اس کو کیا رکھوں؟ خوش رکھوں، چونکہ اس سے مجھے مفاد ملیں گے۔ تو اس لیے مسلمان کو جو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اصل جو حکم ہے وہ اس حیثیت سے محبت کرے کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں، لہذا یہاں اللہ کی رضا پہلے ہوگی، اس کے بعد کس کی رضا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی در حقیقت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟
اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ سے محبت نبی کی وجہ سے نہیں ہو رہی, نبی سے محبت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اللہ کیا ہے اسلام میں؟ اصل اللہ ہے, کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے. بہت میرا خیال ہے اتنی مشکل بات نہیں ہے. دوسری شادی سے تو آسان ہی ہے نا, آپ دوسری نہ کریں, لیکن یہ بات تو سمجھ جائیں نا, یہ تو آسان سی بات کی ہے میں نے. جبکہ ہمارے ہاں بعض لوگ نبی کی حیثیت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ان کی تقریروں سے ایسا لگتا ہے کہ اصل کون ہے؟ اصل نبی ہیں, اللہ معاذ اللہ دوسرے نمبر پر ہے. تو یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, میں کیا عرض کر رہا تھا ذرا یاد ہے آپ کو؟ ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. چلو اس وقت ہم کہتے ہیں لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ آپ پیغمبر بنیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو یہ غم تھا صحابہ کو, اس سے بڑا صدمہ صحابہ کو تاریخ میں نہیں پہنچا. اتنا بڑا صدمہ, کیونکہ عشق کی حد تک محبت تھی صحابہ کرام کو. اور حضرت عمر جیسا مضبوط دل, وہ یہ لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ پر موت واقع. انسان کو بہت محبت ہوتی ہے نا, وہ نہیں سنتا. خوشی کی خبر بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, بہت زیادہ خوشی ہو. غم کی خبر بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, بہت زیادہ خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی. اس پہ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی کی 5 کروڑ روپے کی لاٹری نکل گئی. اب اس کو اطلاع دیں تو ڈر یہ تھا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. غریب آدمی ہے, پکوڑے وکوڑے بیچتا ہوگا بیچارہ, گولے گنڈے کی کوئی ریڈی لگاتا ہوگا. اب اس کو 5 کروڑ کا بتائیں گے تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا, مر نہ جائے. تو ماہرین نے کیا کیا کہ بھئی نفسیاتی ڈاکٹر بھیجا جائے اس کے پاس. نفسیاتی ڈاکٹر اس کو آرام آرام سے سمجھائے گا, کوئی کسی طرح سمجھائے گا, اس کو یہ خبر بھی دے دے گا کہ 5 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے, اور اس طرح سے دے گا کہ یہ مرے گا بھی نہیں. تو نفسیاتی ڈاکٹر چلا گیا, اس نے جا کے اس کو پہلے سمجھانا شروع کیا. فرض کرو تمہارے 10 لاکھ روپے کی لاٹری نکل آئے تو کیا کرو گے؟ اس نے بتایا بھئی یہ کروں گا, 6 گولے گنڈے اور لگا دوں گا, پورا دکان کھول لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. جب یہ مانوس یعنی اس سے مانوس ہو گیا نا, اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ, یہ بتا دوں 10 لاکھ کی لاٹری نکل سکتی ہے, کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ تمہاری 10 لاکھ کی لاٹری نکلی ہے. جب اس کا اس کو وہ خوشی برداشت کر پایا تو پھر 20 لاکھ پہ آیا. ہوتے 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 بالآخر اس نے کہا اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو میں 5 کروڑ بولو بھائی بتا. تو آخر میں آ کے اس سے کہنے لگا کہ اچھا فرض کرو تمہاری 5 کروڑ کی لاٹری نکلے تو تم کیا کرو گے؟ وہ خوشی سے کہتا ہے آدھے تجھے دے دوں گا. یہ بولا اور یہ نفسیاتی ڈاکٹر انا للہ یہ خوشی سے مر گیا. اس کا علاج کے لیے آیا تھا خود کیا ہو گیا. جب اس نے کہا نا اگر لاٹری واقعی نکل آئی نا تو 2.5 کروڑ کس کے دے دوں گا؟ تجھے. نے کہا اچھا, بس یوں کہا اور ڈھم تو نیچے. تو یہ خیر میں سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ غم کی خبر بھی اچانک نہیں سنائی جاتی, خوشی بہت زیادہ, اس سے بھی آدمی اوپر سے کیا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, ہارٹ اٹیک کا واقعہ ہوا ہے, امریکہ کا ویزا مل گیا اور مر گیا وہ. یہ واقعہ میں نے سنا ہے اور مستند ذرائع سے سنا ہے. امریکہ کا ویزا ملا, خوشی میں ہی مر گیا. تو اب تو اتنی لوگوں میں امریکہ کی نہیں ہے, پہلے تو بہت امریکہ کوئی چلا جائے تو اب پتہ نہیں کہ اب تو وہ بہت سے گئے نا, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, وہی ہے جو یہاں پر ہوتا ہے نا, اور کوئی بس گٹر کے ڈھکن بند ہوتے ہیں, یہاں کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ بتاؤ اتنا بڑا اسلامی تاریخ میں دن آیا, مگر اس کی تاریخ یہ جو 12 ربیع الاول کہتے ہیں نا, یہ ایسے ہی ہے, نہیں ہے. 12 ربیع الاول کسی مستند حدیث میں نہیں ہے. اتنا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس ڈیٹ میں ہوئی ہے, اچھا خاصا اختلاف, اور ضعیف روایتیں ہیں. کوئی کہتا ہے 12 ہے, کوئی کہتا ہے 8 ہے, کوئی کہتا ہے 9 ہے. یہ ہے کہ ربیع الاول اور پیر کا دن, ڈیٹ معلوم نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, گورا اعتراض کر سکتا ہے یار ایک طرف تم یہ بھی بتاتے ہو ہمارے نبی مسکراتے تھے تو کتنے دانت نظر آتے تھے, ہمارے نبی کے سر میں آخر عمر میں سفید بال کتنے تھے یہ تک صحابہ نے بتایا, کھجور کھا کے کھجور کی گٹلی کیسے پھینکا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھتے تھے, کھانے کے بعد کیا الفاظ کہتے تھے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے, کتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے, اپنی زوجات سے کیسے پیش آیا کرتے تھے, ان سے کیسے اخلاق سے بات کیا کرتے تھے, گھر میں آتے تو انداز کیا ہوتا, گھر سے نکلتے تو انداز کیا ہوتا, ایک ایک چیز محفوظ ہے.